النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پاک گھر میں اکٹھا فرمایا اور درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے۔ حضرات، آج اس خطبہ جمعہ کے اندر جو آج آپ لوگوں کے سامنے موضوع رکھنا ہے وہ در حقیقت اسلام کی دعوت دینا ہے کہ اسلام کی دعوت ہم کیسے دیں۔ کیا صرف عالم ہی کا کام ہے اسلام کا دعوت دینا اور باقی کسی کا کام نہیں ہے؟ چنانچہ انسان آج عالم بنتا ہے اور قربانی صرف بکرا یا چھترا یہی صرف قربانی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اگر اپنے بچوں کو اگر دین کا علم سکھاتا ہے اور وہ دین کا داعی بنتا ہے تو سمجھ لو وہ بہت بڑا قربانی دے رہا ہے، اور اس نے دنیا کو ختم کر آخرت کو اپنا زندگی سنوار لیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ آج لوگ عالم بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، لیکن لوگوں کا شکلیں دیکھ کر مسئلہ بتاتے ہیں، لیکن وہ عالم بنو، امام احمد ابن حنبل جیسا عالم بن کر دکھاؤ۔ کہ تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ کہتا ہے کہ میرے والد میرے باپ 3 بادشاہوں سے لگاتار مار کھائے۔ کس لیے مار کھائے؟ زمین کے لیے، جائیداد کے لیے نہیں، صرف حق بات کہنے کی وجہ سے۔ چنانچہ ان کے زمانے میں، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا کہ وہ بادشاہ نے امام احمد بن حنبل کو خریدنا چاہا، لیکن امام احمد بن حنبل بکے نہیں۔ چنانچہ بادشاہ اپنے ماں سے کہتا ہے کہ ماں، میں یہ چاہتا ہوں کہ امام احمد ابن حنبل ہمارے گھر پہ تشریف لائے۔ چنانچہ بادشاہ نے خبر بھیجوایا امام احمد ابن حنبل کو۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ جس مسند پر بیٹھ کر بادشاہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، میں اس بادشاہ کے دربار میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ اپنے ماں کو بھیجتا ہے اور اس کی ماں آتی ہے، کہتی ہے کہ امام تم میرے بچے کو معاف کر دو۔ کہا میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ تیرے بچے کو اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ کہا امام آپ میرے بچے کو معاف کر دو اور آپ میرے گھر تشریف لائے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ماں میں تمہارے گھر تشریف نہیں لاؤں گا، اس لیے کہ تمہارا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پر بیٹھ کر لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور میں تمہارے دربار پر، بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتا ہوں۔ کہا امام اگر میرے بیٹے کے گھر نہیں آنا چاہتے ہو تو آپ میرے گھر کم سے کم تشریف لائیں۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کا بیٹا عبداللہ کہتا ہے کہ میرا باپ 3 بادشاہوں سے جب مار کھایا تو اتنا میرے باپ کے چہرے پہ شکست نہیں آیا جتنا بادشاہ جب اپنے دربار میں بلایا تو میرے باپ کے پیشانی کے اوپر پسینہ ٹپک رہا ہے۔ چنانچہ جب امام اس بادشاہ کے ماں کے گھر تشریف لائے، قسم قسم کا کھانا ہے۔ کہا امام صاحب آپ کھانا تناول فرمائیے۔ امام صاحب نے کہا کہ نہیں، اے میری ماں تیرے گھر میں آنے سے پہلے امام احمد بن حنبل روزے کا نیت کیا ہے، میں تیرے گھر کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ عالم تھے، اصل میں یہ دین کے رہبر تھے۔
اور دو ہی چیز ہوتا ہے، یا تو ڈر سے یا لالچ سے انسان بہک جائے، لیکن آج کے عالم ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی ان کی ضمیر بک جاتی ہے۔ سب عالم ایک جیسا نہیں ہوتے ہیں، لیکن امام احمد ابن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا جو ایک غریب کی بیوی، بہت خوبصورت بیوی تھی، اور بادشاہ چاہتا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں، لیکن بادشاہ لوگوں نے کہا کہ بھائی تم شادی نہیں کر سکتے اس سے، کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے اور جب تک وہ طلاق نہیں دے گا تم اس سے شادی نہیں کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے اس کے شوہر کو بلایا اور دھمکایا، عالموں سے مسئلہ پوچھا، عالموں نے مسئلہ بتایا، بادشاہ صاحب آپ جو ہے اس کے خامند کو بلائیں اور اسے دھمکائیں، ڈروائیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے بیوی کو طلاق دے دے۔ چنانچہ بادشاہ ایسا ہی کرتا ہے، اس کے شوہر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے تو اپنے بیوی کو طلاق دے۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ کہا اگر تو اپنے بیوی کو طلاق نہیں دے گا تو سمجھ لے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس کے بیوی نے کہا کہ میرے شوہر، میں تمہیں اپنے دل سے اپنا شوہر مان چکی ہوں، تم مجھے طلاق دے دو۔ چنانچہ جب اس کا شوہر طلاق دے دیتا ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب آتے ہیں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں، مصر کے اندر خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں جمعہ کا، اور جب کسی نے کہا کہ امام صاحب بادشاہ نے ایسا ایسا کیا ہے، ایک غریب کے ساتھ ایسا ایسا اس نے ظلم کیا ہے، امام صاحب نے کہا بادشاہ بھی اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ بادشاہ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے لوگوں کے اوپر، اور بادشاہ زناکاری کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، کیونکہ جبرن طلاق نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بادشاہ کو یہ معلوم پڑا، بادشاہ وہیں پر ہے، اسی مسجد کے اندر ہے، اور جب جمعے کا خطبہ دیے، نماز پڑھا کر امام باہر نکلے، ترنت اس کے پولیس نے امام کو پکڑ لیا، اور امام احمد ابن حنبل کو بادشاہ جب دربار میں لے کر گیا، امام احمد ابن حنبل کو اتنا مارا، ہاتھ پاؤں توڑ دیا، اور ہاتھ پاؤں جب توڑا تو بادشاہ نے کہا کہ اسے مدینے کے گلیاں گھمائی جائے اور کہہ دو کہ جو بادشاہ سے لڑے گا یا بادشاہ کے خلاف جو ہوگا اس کا یہی حال ہے۔ چنانچہ اس کے درباری جا رہے ہیں امام صاحب کو لے کر، کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے بادشاہ کے خلاف تقریر کیا، بادشاہ کے خلاف اس نے بھاشن دیا، اس کا یہی حال ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ میں نے بادشاہ کے خلاف تقریر کرنے سے میرا یہ حال نہیں ہے، میں نے حدیث رسول پر عمل کیا، میں نے حدیث رسول لوگوں کے سامنے سنایا، اسی لیے میرا یہ حال ہے۔ تو ہمارے اسلاف جو تھے وہ کس قدر اپنے آپ کو پیش کیے، قرآن کے اس آیت پہ کس طرح عمل کیے۔ چنانچہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، وہ سعد ہیں کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں رسول اللہ کے اوپر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں سعد کے اوپر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک جنگ کے اندر سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور مسلمان کتنا ہے؟ 1300 مسلمان ہیں، اور یہودیوں سے مسلمانوں سے یہ ہوا تھا کہ جب تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان سپورٹ کریں گے، اور جب مسلمان کے اوپر حملہ ہوگا تو یہودی سپورٹ کریں گے۔ چنانچہ جب اتنا بڑا، اور دشمن 8 گنا دشمن ہیں، مسلمان 3000 ہیں، لڑنے والے مسلمانوں کی طرف سے 3000 ہیں، اور کفار 8 گنا زیادہ ہیں۔ یہ دیکھ کر یہودی بھاگ گئے۔ مسلمان کتنا بچے؟ 1300 مسلمان بچے۔ اور جب ایرانیوں کی فوج آئی لڑنے کے لیے تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کمانڈر سے پوچھتے ہیں، بھائی فوجیوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کمانڈر دشمن آج ہاتھی لے کر آیا ہے،
अरबों ने कभी हाथी नहीं देखा था। कहा इनके पैरों में क्या है? कहा कि इनके पैरों में दुश्मन जंजीर बांधे हुए हैं कि जब वो जंजीर की आवाज, जंजीर की छनक आएगी तो घोड़े बिदक जाएंगे। साद इब्न वक्कास कहते हैं कि ये मेरे भाई, अगर वो जंजीर को घोड़े देखेंगे तो बिदक जाएंगे, मोहम्मद के गुलाम देखेंगे तो नहीं बिदकेंगे, मोहम्मद के गुलाम देखेंगे तो उन्हें जन्नत की खुशबू आ रही है। चुनांचे जब जंग हुई, साद इब्न वक्कास कहते हैं कि ये मेरे साथी, सबसे पहले तुम हाथियों के सूढ़ों को काटना। दुश्मन हाथी लेकर इसलिए आया है कि ताकि उनकी सूढ़ें देखकर, उनके पैर के अंदर जंजीरों को देखकर घोड़े बिदक जाए। तो सबसे पहले तुम उनकी सूढ़ें इसलिए काटो और कह दो ईरानियों से कि ये तो हाथी थे, अगर मोहम्मद के गुलाम के सामने पहाड़ खड़ा कर दो तो मोहम्मद के गुलाम पहाड़ से भी टकरा जाएंगे। ये वो शख्स थे कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कद अफ़लहल मोमिनून, ये मोमिन थे, ये मुसलमान थे। आज हम एक मुसलमान हैं। आज मोनादी ऐलान करता है हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के तरफ। आज हम नमाज के तरफ नहीं आते हैं। आज हम अपने कारोबार को इस कदर मोह हो चुके हैं कि हम आखिरत को भूल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात तो कहा था कि मेरे साहबी, मेरे इंतकाल के बाद मुझे बिदातों का खौफ नहीं है कि तुम बिदात करोगे, तुम शिर्क करोगे। मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं तुम मादा परस्त ना हो जाओ, दुनिया परस्त ना हो जाओ, और कहीं तुम आखिरत को भूल कर दुनिया ही को अपना सब कुछ न समझ लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर शय को, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाब वो शख्स है जो जहन्नम के आग से बच जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का खुशनुदी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का रज़ा हासिल हो जाए। चुनांचे हदीसों के अंदर आता है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कि जिनका सहाबा के अंदर सबसे मकाम और मर्तबा सबसे बुलंद है, नबियों के बाद, रसूलों के बाद सबसे अगर किसी का मकाम और मर्तबा बुलंद है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल का वक्त करीब हुआ। उनके सामने उनके बेटे बैठे, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा भी बैठी हुई हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मेरे बेटे, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम मुझे 2 ही चादर में दफन करना। कहा कि अब्बू जान, अरे 3 ही चादर में दफन करना। कहा अब्बू जान, वो तंगस्ती के दौर थे कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 ही चादर में दफन किया गया था। कहा अब्बू जान, वो तंगस्ती के दौर थे, ए अब्बू जान, हम आपको 3 चादर बाजार से नया ही मना कर दे सकते हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जवाब देते हैं, ए बेटी, अगर मैं कब्र में रख दिया जाऊं और मुनकर नकीर के सवालों का जवाब न दे सकूं, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ए बेटी, अगर मैं कब्र में रख दिया जाऊं और अगर वहां मैं फरिश्तों के सवाल का जवाब ना दे सकूं तो मेरे लिए 3 नई चादरों का क्या फायदा है। और हमने पिछले जुमे को बताया था कि इमाम यूसुद्दीन अब्दुल सलाम का वाकया हमने बताया था कि वो यूसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे कि जब दिमश्क के अंदर जुमे का खुतबा दिए और जुमे का खुतबा दे रहे हैं, नमाजी हजरात उन्हें एक पर्ची देते हैं और पर्ची पढ़ते हैं, जेब में रख लेते हैं। जब जुमा पढ़ाकर बाहर निकले, जुमे का खुतबा देकर बाहर निकले, तो नमाजियों ने कहा कि इमाम साहब, आप क्या बादशाह से डर गए? कहा नहीं, क्या हुआ? कहा हमने आपको लेटर दिया था, रोका दिया था, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इमाम साहब ने कहा जब तक इस चीज की मैं तहकीक नहीं कर लूंगा मैं बादशाह के दरबार में नहीं जाऊंगा।
لوگوں نے کہا کہ امام صاحب آپ نمازی حضرات سے پوچھ لیجئے کہ بادشاہ جو ہے وہ جبراً ہم لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا رہا ہے۔ امام صاحب اپنے گھر نہیں گئے، ڈائریکٹ بادشاہ کے دربار میں چلے گئے، اور بادشاہ کے دربار میں گئے۔ بادشاہ کے درباری پوچھتے امام صاحب کیا ہوا؟ امام نے کہا کہ جاؤ کہہ دو بادشاہ سے کہ یوسف الدین ملنے آیا ہے اس سے۔ جب آتا ہے بادشاہ، پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، اس کے درباری دیکھ کر حیران ہے کہ ایک مولوی کے استقبال کے لیے بادشاہ چپل بھی پاؤں میں نہیں ہے۔ آیا، کہتا ہے امام صاحب کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے اوپر کیوں تو ٹیکس لگا رہا ہے؟ کہا امام صاحب وہ ٹیکس میں نے اپنے لیے نہیں لگایا ہے۔ تو کہا پھر کس لیے لگایا ہے؟ کہا کفار سے جنگ لڑنا ہے امام صاحب، اس لیے میں نے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے۔ امام کی نظریں جب پڑتی ہے اس کے بادشاہ کے درباری کے اوپر پڑتا ہے کہ درباری سونے اور چاندی میں مشغول ہیں، سونے اور چاندی پہن کر درباری کھڑے ہوئے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اب بادشاہوں کی تو عادت ہے کہ جب تک ان کے ہاں میں ہاں کہو تب تک عزت ہے، اور جیسے ان کے خلاف ہوئے تو عزت چھن جانے کے خطرہ۔ کہا کہ بادشاہی کی امور مولویوں کو کیا پتا ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ بادشاہی کی امور مولویوں کو کیسے پتا ہے؟ کہا امام صاحب ابھی امام کہہ رہا ہے۔ جب امام نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو کہتا ارے مولوی صاحب خزانے کا مالک میں ہوں کہ تم ہو؟ تو کہا نہیں، خزانے کا مالک تو ہے، لیکن تو اس لیے جھوٹ بول رہا ہے اور تو کہتا ہے کہ خزانے میں پیسہ نہیں ہے۔ تیرے یہ جو سپہ سالار ہیں، تیرے یہ جو سپاہی ہیں، تیرے جو یہ درباری ہیں، یہ سونے اور چاندی سے جو جڑے ہوئے ہیں، پہلے اسے تو بازار میں لے کر جا کر بیچ، اور بیچنے کے بعد اگر پیسوں کی کمی پڑے گی تو تم مجھ سے کہنا، میں چندے کا فتویٰ دوں گا اور چندے کا اعلان کروں گا۔ یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ سے یہ الفاظ کہتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے نہیں میں لوگوں کے اوپر ٹیکس لگاؤں گا۔ امام یوسف الدین کہتے ہیں کہ اگر تو لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائے گا تو جس مسند پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے میں وہاں پر ایک سیکنڈ بھی نہیں رک سکتا ہوں۔ امام جانے لگے اور امام کے پیچھے پورے کے پورے گاؤں جانے لگے۔ جب دیکھتا ہے بادشاہ کی پورے گاؤں کے گاؤں امام کے پیچھے بھاگ گئے تو لیٹر لکھتا اور کہتا ہے بادشاہ کہتا ہے امام صاحب مجھ سے غلطی ہو گیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ بادشاہ امام صاحب آپ آج لوٹ آئیے گاؤں میں۔ امام صاحب نظر آسمان پر اٹھا کر کہتے ہیں اللہ میں اس گاؤں میں اس جگہ پر اے اللہ میں کیسے داخل ہوں؟ اے اللہ جہاں پر ظالم بادشاہ تیرے رعایا کے اوپر، تیرے لوگوں کے اوپر، تیرے بندوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اے اللہ اس جگہ پہ میں کیسے داخل ہوں؟ جب امام کے دل سے یہ آواز نکلی اللہ رب العالمین نے حکم دیا اے اسرائیل جاؤ اس ظالم اور جابر بادشاہ کے روح کو قبض کر لو جس سے میرا یوسف الدین بندہ ناراض ہے۔ چنانچہ جب وہ آتا ہے امام صاحب دعا کر رہے ہیں، اتنے میں اس کے درباری آتا ہے، کہتا ہے امام صاحب آپ گاؤں لوٹ چلو، بادشاہ مر گیا۔ امام صاحب اپنے نظروں کو آسمان پر اٹھا کر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے کہ کس قدر لوگوں کو دین کی دعوت دیے اور دین کے اوپر کس قدر مضبوط ہوئے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اصل میں یہ اللہ سے شدید طریقے سے محبت کیے۔ اور آج ہماری محبت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم، اے ایمان والو کہیں تمہارا مال، تمہارا روپیہ، تمہارا پیسہ، تمہارے اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ آج مسلمان دیکھو جو سب سے اہم عبادت نماز ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور جبریل آئے اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے جہنم کے سب سے نیچے تہہ میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی خندق تیار کر رکھی ہے
کہ جب وہ تھوڑا سانس لیتا ہے تو جہنم پناہ پناہ چیخ اٹھتی ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ اے جبریل وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول وہ بے نمازیوں کے لیے ہے۔ آج ہم مسلمان جہنم کے مناظر کو سنتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو آدمی دیکھو آگ میں ہاتھ اس لیے نہیں ڈالتا کہ جل جاؤں گا۔ آگ سے ڈرنے کا حق آگ کو دیتا ہے، سانپ سے ڈرنے کا حق سانپ کو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ انسان ہر چیز کا حق اسے دیتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ سے بھی ڈرنے کا حق ہے، انسان اسے دے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کے دور میں صحابہ اکرام کس قدر دین اسلام پر پیوند ہوئے، دین اسلام کی محبت کس قدر ان کے دل میں آئی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کا غلام امیر المومنین عمر فاروق کا بکری لے کر تالاب کے گھاٹ پر پہنچتا ہے اور وہاں اپنے بکری کو پانی پلا رہا ہے۔ اتنے میں انصار کے ایک شخص وہ بھی اپنے بکری کو پانی پلا رہا ہے۔ اس نے حضرت عمر فاروق کا غلام کہنے لگا کہ پہلے میں آیا ہوں میں پانی پلاؤں گا۔ انصاری نے کہا کہ پہلے میں آیا ہوں میں پانی پلاؤں گا۔ دونوں میں تو میں ہوئی، آپس میں لڑ پڑے مسلمان۔ یا انصاری نے چیخا یا اہل الانصار، اے انصاری آؤ میرے مدد کے لیے۔ یہاں سے اس نے چیخا یا اہل المہاجر، اے مہاجر آؤ میرے مدد کے لیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول آپ یہاں قرآن پڑھ رہے ہو، وہاں تالاب کے پاس انصاری اور مہاجر لڑ چکے ہیں، اے اللہ کے رسول اگر تھوڑی دیر کرو گے تو اے اللہ کے رسول آپس میں قتل و غارت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو بند کیے اور دوڑ کر پہنچے کہ وہ میرا نبی جو کبھی نماز کے لیے نہیں کہا کہ تم دوڑ کر آؤ، کہا کہ اگر تم کھانا کھا رہے ہو تو کھا لو، جو چھوٹ جائے بعد میں ادا کرو، لیکن وہ میرا نبی دوڑ کر گیا مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اپنے جسم کے اوپر اوڑھے تھے وہ ایک مسجد نبوی کے کھوٹی سے ٹکرا گئی اور چادر زمین پر گر گئی۔ وہ بچہ پیچھے سے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ چادر اٹھا لیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر چادر اٹھاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، اتنے میں کہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل نہ کر دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تالاب کے پاس پہنچتے ہیں، انصاریوں نے دیکھا کہ وہ میرا نبی جو آج چادر بھی اس کے پیٹھ کے اوپر نہیں ہے، اس کے جسم کے اوپر چادر بھی نہیں ہے۔ انصاری اور مہاجرین کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے انصاریوں چلاؤ تلواریں میرے اوپر، اے مہاجرین چلاؤ تلوار میرے اوپر، کیونکہ میں نے بہت محنت سے تم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا۔ اے انصاریوں اٹھاؤ تلوار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کو قلم کر دو، اگر میں نہیں رہوں گا میرے بعد تم سب آپس میں لڑنا۔ انصاریوں نے دیکھا کہ وہ میرا نبی کہ جس کے جسم کے اوپر چادر بھی نہیں ہے، جب دیکھتے ہیں انصاری کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر کیسے تلوار چلا سکتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بھائی چارہ پیش کیے، دونوں انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی چارگی کا دعوت دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیڑ کے اوپر پتھر باندھ کر کافروں کو مسلمان کیے، اور آج ہمارے مولوی مرغا کھا کر مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں۔ مسلمانوں ہوش سے ناخون لینے کی ضرورت ہے کہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں کیا وہ سنت رسول سے ثابت ہے؟ ہمارا شادی بیاہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل اور ماڈل بنا دیا ہوں۔ تو یہاں ہمارے نبی کا طریقہ دیکھنا چاہیے۔
چنانچہ مرثد ابن مرثد کا واقعہ آتا ہے. مرثد بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور مرثد کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں اسلام قبول کر لوں تو اے اللہ کے رسول کیا میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، ان الاسلام یہدم ما کان قبل، تم اسلام قبول کر لو، پچھلا تم نے جتنا گناہ کیا ہے یہ میرے صحابی وہ تمہارے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. کہا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے اور بیعت کرنے کے بعد جب اذان ہوئی صحابہ کو دیکھ کر وضو کر رہے مرثد بھی مرثد حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو دیکھ کر وضو کر رہے ہیں اور نبی کے پیچھے نماز پڑھے. ابھی ایک وقت کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھے. آج تو ہم زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کا کوئی مطلب ہی نہیں دکھ رہا ہے. کہا اللہ کے رسول آپ کے کہنے سے تو میں اسلام قبول کر لیا، اسلام تو لے آیا. اے اللہ کے رسول اگر اسلام لانے کے بعد مجھ سے گناہ ہو جائے تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مرثد کیا کہہ رہے ہو؟ اسلام لانے کے بعد گناہ ہو جائے؟ کہا اس کے مطلب تم نے سچے دل سے اسلام قبول نہیں کیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول میں سچے دل سے اسلام قبول کیا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول اگر اسلام لانے کے بعد مجھ سے گناہ ہو جائے تو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے مرثد کیا تو نے خالص دل سے اسلام قبول کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول. کہا کیا تو نے خالص دل سے وضو کیا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول. کہا اے مرثد کیا خالص دل سے تو میرے پیچھے نماز پڑھا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے کہا کہ اے مرثد اگر تو خالص دل سے تو نے اگر نماز پڑھا، وضو کیا اور کلمہ توحید کا ورد کیا تو اے مرثد جا اللہ رب العالمین تجھے گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا. مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اسلام لے آیا ہوں، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی کام بتاؤ، کوئی بزنس بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے مرثد اسلام لانے سے پہلے تم کیا کرتے تھے؟ کہا اللہ کے رسول میں چوری کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا، زنا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تمام کاموں سے توبہ کر لو. اے مرثد تم پھر چوری کرو. کہا اللہ کے رسول اسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے تو میں اسلام لایا اور آپ کہتے ہو پھر چوری کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں میرے بھائی میں وہ چوری نہیں کہہ رہا ہوں جو تو سمجھ رہا ہے. مکہ کے اندر کچھ کافر تمہارے مسلمان بھائیوں کو قیدی بنا لیے، بندھک بنا لیے ہیں اور تم چور ہو، تم تالا توڑنے میں مہارت رکھتے ہو، تم جاؤ اور اپنے مسلمان بھائی کو چھڑا کر میرے پاس لاؤ. چنانچہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد انہیں زمانے جاہلیت کے اندر ایک اناک نام کی لڑکی سے محبت تھا. مسلمانوں آج ہم محبت کرتے ہیں، ایک صحابہ اکرام کی محبت دیکھو، ان سے محبت تھا. اناک کہتی ہے کہ اے مرثد تم کہاں تھے اتنا دن؟ کہا ہے کہ اے اناک تو ابھی اپنے نظروں کو پیچھے گھما لے، اس لیے کہ ان نظروں نے، ان آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ہے. اب یہ کسی حرام عورت کے طرف نہیں اٹھ سکتا ہے. ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے مرثد کیا ہوا تمہیں؟ ہاتھ پکڑتی ہے. حضرت مرثد ہاتھ پکڑ کر جھڑک دیتے ہیں، کہتے ہیں اناک ان ہاتھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے اوپر بیعت کر لیا ہے، اب یہ کسی حرام عورت کے طرف نہیں اٹھ سکتا ہے. وہ اناک شور و غل کرنے لگی، کہتی ہے یہ آدمی میرا عزت لوٹ رہا ہے، مجھے بچاؤ. چنانچہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھاڑی میں چھپ جاتے ہیں اور کافر آئے، انہیں تلاش کیے، ڈھونڈے نہیں پائے. یہاں تک کہ جب پیشاب کرنے لگے کافر تو حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہی پیشاب کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کافروں کے نظروں کے اوپر پردے ڈال دیا تھا. پھر حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوال کے سہارے چڑھ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو چھڑا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے زمانے جاہلیت کے اندر، اے اللہ کے رسول مجھے ایک اناک نام کی لڑکی سے عشق تھا، محبت تھا،
اے اللہ کے رسول کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کسی زانیہ بدچلن مشرکہ عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، اے مرشد ابھی تم مومن ہو چکے ہو، تم مومنہ عورت سے شادی کرو۔ اور حضرت زیاد سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ زیاد ابن سکن تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا، جنگ کے میدان میں کہا کہ کون ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے؟ تمام مجمع خاموش ہے۔ حضرت زیاد اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دبلے پتلے جسم کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں، اشارہ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ پھر کہتے ہیں کون ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے؟ پھر زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسرے مرتبہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے؟ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا۔ اللہ کے رسول ان کے دبلے پتلے جسم کو دیکھتے ہیں، بیٹھنے کا اشارہ فرماتے ہیں۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ میرے دبلے پتلے جسم کو مت دیکھیے، اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنا ہے تو میرے دل کے ایمان کو دیکھو۔ اے اللہ کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اے اللہ کے رسول میں اپنا جان دے سکتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میں اپنے خون کو ایک ایک بوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت میں قربان کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زیاد کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں زیاد تم میرے خیمے کی حفاظت کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 75 تیر لگے، ایک حدیث میں آتا ہے 80 تیر لگا، اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت زیاد کو 70 تیر لگے، اور جب تیر لگا خیمے کا پردہ جب لڑکھڑا کر گر جاتے ہیں زیاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، انہیں اپنے ران کے اوپر سلا دیتے ہیں، ران کے اوپر ان کے سر کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں زیاد تمہیں کہنا تو چاہیے کہ اللہ کے رسول مجھے دشمن کی تیر لگ رہی ہے۔ زیاد نے کہا اللہ کے رسول میں پہلے وعدہ کر چکا تھا کہ اللہ کے رسول جب تک میرے جسم کے اندر طاقت ہے اللہ کے رسول میں آپ کے خیمے کی میں حفاظت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے زیاد چلو میں تمہیں حکیم کے پاس لے چلتا ہوں، طبیب کے پاس لے چلتا ہوں۔ حضرت زیاد کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے کہیں مت لے جائیے، اے اللہ کے رسول مجھے آپ جی بھر کر دیکھ لینے دو، آپ کا چہرہ، آپ کے چہرے مبارک کی دیدار کر لینے دو۔ اے اللہ کے رسول جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھ سے پوچھے کہ اے زیاد تو دنیا میں کیا کرتے ہوئے آیا، تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ میں اس چہرے کی دیدار کرتے ہوئے آیا کہ جس چہرے کی دیدار کوئی کر لے تو اے اللہ اس کے اوپر تو جہنم کے آگ کو حرام کر دیا۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے کہ جنہوں نے دین کو حاصل کیے، دین پر عمل کیے تو وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اور آج ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور حدیث ہے کہ جو کوئی بھی انسان ہو اگر اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد ہے تو وہ لوگوں تک پہنچائے، نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ یہ میرے بندے میں بھوکا تھا تو کیوں نہیں مجھے کھانا کھلایا؟ بندہ کہے گا اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو لوگوں کو تو کھلاتا ہے، اے اللہ تو لوگوں کو تو جلاتا ہے، اے اللہ بھلا تو بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو میرے اس بندے کو دین اسلام کا دعوت دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو چنانچہ اسی کے ساتھ میں اپنے واقعے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے